بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل سے ماہ سفر کی آخری جمعرات مبارک ہے۔ اس آخری جمعرات کو صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی اس کی ایسی طاقت دیکھیں گے، اس کی ایسی پاور دیکھیں گے کہ زمین کو پھاڑ کر یہ رزق نکال دیتی ہے۔ انشاءاللہ آج کی یہ تسبیح میرا وہ بھائی، میری وہ بہن ضرور پڑھیں گے جن کو اللہ نے رزق سے نوازنا ہے۔ وہ خوش قسمت ہوگا، وہ خوش نصیب ہوگا جو آج ماہ سفر کی آخری جمعرات کو یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے تمام بھائیوں بہنوں کی مشکلات کو آسان فرما دے، ان کے رزق دولت میں اضافہ عطا فرما دے، ان کے گھر میں اتنا رزق عطا فرما دے کہ کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ ہی پھیلانا نہ پڑے۔ اللہ پاک اس ایک تسبیح کی برکت سے آپ کو اتنا رزق عطا فرما دیں کہ پوری زندگی آپ کے گھر سے رزق ختم نہ ہو، پوری زندگی کبھی آپ کو کسی سے قرض نہ لینا پڑے، کسی سے ادھار پیسے نہ لینے پڑے۔ میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو آج گھروں میں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ رزق نہیں ہے، حالات بہت خراب ہیں، اخراجات بہت ہیں، کہیں سے بھی کوئی ذریعہ نہیں بن رہا، کوئی وسیلہ نہیں بن رہا کہ رزق کا انتظام ہو جائے۔ آج میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر پورے یقین سے یہ ایک تسبیح پڑھ لو اور اللہ سے دعا مانگ لو، انشاءاللہ وہ پروردگار کبھی رزق کی کمی نہیں آنے دے گا، کیونکہ جس پر مشکل وقت ہوتا ہے اس کی پریشانی جیسے وہ سمجھ سکتا ہے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ اور میرے پیارے بھائیوں بہنوں، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں گے مشکلات کا سامنا ہوتا رہے گا، اور یہ حقیقت ہے۔ اچھے برے دن زندگی میں آتے رہتے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو یاد کریں، بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ جب بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں تو اپنے خالق و مالک رب کائنات کو یاد کر لیا کریں، اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیا کریں، انشاءاللہ رزق بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، دل کو سکون بھی ملے گا۔ اور اگر ہو سکے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ پڑھ لیجئے۔ اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمائی کہ جو مصیبت پریشانی کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ دوستو، جو مومن ہوتا ہے اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات اور پریشانیاں ضرور آتی ہیں۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گا یہ آپ کی پریشانی کو بھی دور کرے گا، آپ کے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا، آپ کے گھر میں برکت بھی لائے گا، اور اگر آپ کا رزق زمین کے اندر ہوگا تو وہ پھاڑ کر آپ کو مل جائے گا۔ بس ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے رب عظیم، ہمارے پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال سے، جانوں سے، اولاد سے اور پھلوں کی کمی سے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ جب بھی مشکل وقت آ جائے اس کو اللہ کی آزمائش سمجھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، انشاءاللہ وہ پروردگار راضی ہو جائے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آج آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح بہت ہی کمال کی ہے، بہت ہی زیادہ طاقت والی تسبیح ہے۔ باوضو ہو کر اس نیت کے ساتھ پڑھنی ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے، اس کے پڑھنے سے میرے رزق میں اضافہ عطا فرما دے گا۔ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، کوئی بھی تسبیح پکڑ لیں، چھوٹی ہو بڑی ہو، اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا غنیو
یا اللہ، یا مغنیو یا اللہ، یا فتاحو یا اللہ۔ تصویر جب آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑنی ہے تو ہر دانے کے اوپر جب اپنی انگلی رکھیں تو ایک دانے پر آپ نے یہ پورا عمل پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا اللہ، یا غنیو یا اللہ، یا مغنیو یا اللہ، یا فتاح یا اللہ۔ ہر دانے کے اوپر یہ عمل پڑھ لیں، اور جب پوری تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لے اور اللہ سے اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، کسی بھی حاجت، مراد اور پریشانی کے لیے دعا مانگ لیں۔ یقین مانے ایک دن کے اندر اندر ہی آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ کے لیے اللہ پاک رزق دولت کا انتظام فرما دیں گے۔ ہو سکتا ہے میرے بہت سے بہن بھائیوں نے پہلے بھی یہ عمل کیا ہو، لیکن اگر آپ نے پہلے بھی کیا ہے تو آج ماہ سفر کا یہ آخری دن، آخری جمعرات ہے۔ آخری جمعرات کو یہ ایک تسبیح آپ نے ضرور پڑھنی ہے، چاہے آپ نے پہلے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس بات کا مجھے نہیں پتا۔ آج آپ نے ہر صورت یہ ایک تسبیح پڑھ کر اپنے کسی بھی مقصد اور مراد کے لیے اللہ سے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ وہ پروردگار ہر حاجت اور مراد کو پورا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے، اور اس بات پر یقین نہ کرے کہ اسے جو مصیبت پہنچنے والی ہے وہ اس سے خطا نہ ہوگی، یعنی پہنچ کر رہے گی، اور جو اس سے خطا ہونے والی ہے یعنی نہیں پہنچنے والی، وہ اس سے نہیں پہنچ کر رہے گی۔ اگر مگر میں بالکل نہ پڑیں۔ بعض لوگ اگر مگر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر میں اپنا مال فلاں وقت بیچ دیتا تو بڑا نفع ہوتا، مگر میں نے غلطی کی کہ اب بیچا ہے اور مجھے نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر میں اپنے بیٹے کو بائک نہ دیتا، کار نہ دیتا، گاڑی نہ دیتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یا اگر ہم اپنے مریض کو فلاں ہسپتال لے کر جاتے تو یہ زندہ بچ جاتا۔ اس طرح کے جملے بولنے سے مشکل کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے اور صدمے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ انداز اختیار کرنے سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا اور اس نے جو چاہا وہ کیا۔ دوستو، یہ جو اگر کا لفظ ہوتا ہے یہ شیطانی عمل کی ابتدا کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ، زیادہ تر سمجھ لیں کہ 100 میں سے 90% اگر کا استعمال کرتے ہیں کہ اگر میں ایسے کر لیتا، اگر ایسے کر لیتا۔ اگر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، جو ہمارے مقدر میں ہے وہ ہمیں مل کر رہنا ہے۔ کچھ دعائیں، کچھ وظائف ہوتے ہیں جن کی برکت سے، جن کی مدد سے ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں۔ آج کا یہ عمل آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے اور اسے شیئر لازمی کرنا ہے، لائک لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔